دوسری چیز جس سے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، خوشحالی آتی ہے، روزگار کی فراہمی ہوتی ہے، فراوانی ہوتی ہے، وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر اور اس کا خوف۔ قرآن نے کہا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تنہائی میں لوگوں کے درمیان رہ کے ہر حال میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، کہیں میرے کسی عمل سے، میری کسی بات سے، میرے کسی معاملے سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچی، کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھ گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کسی عمل سے اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر دیا، کہیں میرا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف تو نہیں اٹھ گیا۔ ان چیزوں پر غور کرتے ہوئے اور پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ ہے تقوی، طہارت، پاکیزگی، یہ ہے اللہ کا خوف، پرہیزگاری۔ جب یہ کسی بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو قرآن نے پھر گارنٹی لی ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا خوف اختیار کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے، ہر مصیبت سے، ہر دکھ اور پریشانی، چاہے وہ جانی ہو، مالی ہو، کاروباری ہو، تجارتی ہو، کسی بھی طرح کا دکھ درد ہو، اللہ تبارک و تعالی پھر اس غم اور مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور ایسے راستوں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ بندے کا گمان بھی نہیں جاتا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ بندہ کوشش کرتا ہے، لگا رہتا ہے، اپنی محنت بھرپور کرتا رہتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ سارے راستے بلاک ہیں، بند ہیں، کہیں سے کسی کاروبار کے بڑھنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اچانک اللہ کی طرف سے ایسا نظام بن جاتا ہے کہ بندے کے اندر تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف اگر ہے تو اللہ کی طرف سے ایسا نظام بن جاتا ہے کہ رکے ہوئے کام بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ بندہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ایسے کیسے ہو گیا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، جو کوئی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا معمول بنا لے۔ ایک یہ ہے کہ کبھی کبھار آ گئے مانگ لیا، کبھی کبھار توبہ کر لی، اس سے کام نہیں چلتا ہے۔ مسلسل کسی کام پر لگنا، جب بندہ لگتا ہے تب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پانی کا قطرہ، پانی کا ایک قطرہ بھی کسی سخت پتھر پر گرتا رہے قطرہ قطرہ کر کے تو آہستہ 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 پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ لازم کر لے اپنے اوپر کہ مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے، ہر وقت میں اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتا رہوں گا، اگر یہ عمل کوئی بندہ کر لے تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، کہ پھر اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے ہر مصیبت سے، ہر تنگی سے، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، تجارت کے نہ چلنے کی تنگی ہو، یا کوئی اور دکھ درد غم پریشانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر الجھن سے، ہر ٹینشن سے، ہر قسم کے انتشار اور ذہنی تناؤ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو آزاد کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور ایسے ذریعوں سے، ایسے راستوں سے رزق پہنچاتا ہے کہ بندہ خیال بھی نہیں کر پاتا کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ تو دوسری جو سیڑھی ہے رزق اور کاروبار میں ترقی کی، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا خوف، تقوی، پرہیزگاری۔ یہ اپنانے کی ضرورت ہے، کسی دعا تعویذ کی، کسی دم جھاڑ پھونک کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو اصل چیز ہے، بنیاد ہے، اس پر چلیے، یہاں سے ملے گا۔